آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ جب پل کی خبر نہیں ہے تو توبہ میں ڈیلے کیوں ہے؟ آخرت کی تیاری میں اس کو ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے؟ آئیے میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا کلام ہمیں میری اور آپ کی کریشن کا مقصد بتا رہا۔ اللہ فرماتا ہے تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں ہے؟ Look at the way of قرآن کہ تمہیں بیکار نہیں بنایا، you have to come towards us، تمہیں آنا ہے ہماری طرف اور آ کر جواب دینا ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ ملک میں، ہم نے کئی بار سورہ ملک پڑھی ہوگی، ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں، پڑھیں تو سمجھتے نہیں، میسج آف قرآن ہم نہیں جانتے۔ سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے why he create us الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ What is the meaning of that verse؟ قرآن کیا فرماتا ہے؟ وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ موت اور زندگی کے پیدا کرنے کا مقصد بیان کر رہا ہے قرآن۔ ہم کیوں آئے دنیا میں؟ ایکچولی دس دنیا، دس ورلڈ از ایگزامینیشن ہال۔ ہمارا یہ نارملی 3-4 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے نا، یہ سمجھ لیں 50 60 70 سال کا پیپر چل رہا ہے۔ یہ ایک ایگزام ہو رہا ہے ہمارا، تاکہ ہم دیکھیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں 50-60 سال کا بھی کوئی امتحان ہوتا ہے۔ ارے جناب اس کا پھر رزلٹ بھی تو بہت بڑا ہے نا، کیونکہ جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جن کو ریوارڈ دیا جائے گا، وہ کوئی 100 سال 200 سال کے لیے نہیں جائیں گے، ہمیشہ 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 جنت میں رہیں گے۔ اور جن کا ایمان برباد ہو گیا، جن سے رب ناراض ہوا اور اگر انہیں جہنم میں ڈالا گیا تو وہ بھی ہمیشہ 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 جہنم میں رہے۔ جب اتنا بڑا رزلٹ آنا ہے، جب اتنا بڑا ریوارڈ یا پنشمنٹ سامنے ہو، آپ نے سب نے امتحانات دیے ہیں، آپ نے سب نے اپنی ڈگریز کے لیے بڑی محنت کی ہے، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس ایگزام کے لیے آپ نے راتیں جاگی، جس ایگزام کے لیے آپ کے اوپر ٹینشن سوار ہوا تھا، اگر آپ اس ایگزام میں فیل ہو جاتے تو اینڈ آف دا ڈے رزلٹ کیا ہوتا؟ ایک اور سپلیمنٹری کا موقع ملتا، ایک اور ٹرائی کا موقع ملتا، شاید 1 سال آپ کی محنت کا ضائع ہو جاتا۔ دیٹس اٹ، یہی ہونا تھا نا۔ اس 1 سال کی محنت ضائع نہ ہو، اس کے لیے آپ نے نیندیں بھی قربان کی، آپ نے ڈیفیکلٹی بھی کی، ٹیوشنز بھی لیے ہوں گے، بڑا پریشر بھی لیا، مگر وہ امتحان جس کی میں بات کر رہا ہوں، اگر اس میں کوئی ایک بار فیل ہو گیا نا، there is no supplementary paper، there is no other chance to، دوبارہ پیرنٹس کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اس میں ایک ہی بار امتحان ہوگا، اسی وقت رزلٹ اناؤنس ہوگا، قبر میں پہلا امتحان ہوگا۔ جاتے 3 سوال ہوں گے، من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ یہ 3 سوال پیپر بھی آؤٹ ہے، ادھر تو پیپر آؤٹ نہیں ہے، آخرت کا تو پیپر بھی آؤٹ ہے، اس کے جواب بھی ہمیں پتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ بندہ جواب دے کر فارغ ہوگا، 4 مہینے 6 مہینے بعد رزلٹ اناؤنس نہیں ہوگا، رائٹ اوے دین اینڈ دیئر۔ جیسے ہی صحیح جواب دیے، قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، قبر جنت کا باغ بنا دی جائے گی، کفن جنتی کفن سے بدل دیا جائے گا، اور ادھر اس نے رانگ جواب دیے۔ ہو سکتا ہے کوئی سوچے جب پیپر کا جواب پتا ہے تو دے دیں گے جواب، یہی تو اللہ کی مشیت ہے، ہم سب کو جواب پتا ہے، مگر قبر میں جا کر جواب وہی صحیح دے گا جس سے رب راضی ہوگا۔ جس سے اللہ ناراض ہو گیا نا، ایمان ہی چلا گیا، وہ بندہ کہتا رہے گا ہائے ہاتا لا ادری، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ there is no supplementary paper، right away اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی، سانپ اور بچھو قبضہ کر لیں گے۔ ذرا سوچئے، اتنا خطرناک، اتنا کروشل، اتنا امپورٹنٹ ایگزام ہم نے دینا ہے، اس کی تیاری کہاں ہے؟ اس کا ٹیوشن کہاں ہے؟ اس کے لیے سوچ کہاں ہے؟ اچھا دنیا میں آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کا امتحان کب ہے، ایوری بڈی نوز ویری ویل دیٹ اپریل میں ہوگا، مارچ میں ہوگا، مارچ کی 20 تاریخ کو ہوگا، یار مارچ کا مہینہ کوئی آؤٹنگ نہیں، تیاری کروں گا، اور پیپر کے دنوں میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی دعوت کہیں نہیں جا سکتا۔ یو میک یور شیڈیول، اپنے امتحان کی ڈیٹس کو سامنے رکھ کے آپ نے شیڈیول بنایا تھا، مگر قبر کے امتحان کی ڈیٹ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا، وہ آج رات بھی ہو سکتا ہے۔ جی ہم آج رات بھی قبر میں جا سکتے ہیں اور اپنے قبر کا امتحان دینا پڑ جائے گا، مگر شیطان ہے کہ نہ اس طرف سوچنے دیتا ہے،
نہ اس کی تیاری کرنے دیتا ہے. ہم اس طرح کے جب بیانات کرتے ہیں نا تو کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں یار آپ ڈراتے بڑا ہیں, آپ موت کی بات بہت کرتے ہیں. میں آپ سے ایک بات, چلے میں موت کی بات نہیں کرتا, میں مرنے کی بات نہیں کرتا, میں قبر کی بات نہیں کرتا, تو کیا ہم مرنے سے بچ جائیں گے؟ ہم قبر میں جانے سے بچ جائیں گے؟ We have to go. عربی کا کمال کا مقولہ ہے الموت قدح کل نفس شاربوہا. موت ایک ایسا جام ہے جو ہر زیرو نے پینا ہے. الموت باب کل نفس داخلوہا. موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی نے گزرنا ہے. تو جب ہم نے جانا ہی ہے اور ہمارے سامنے لوگ جا رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ کراچی میں ہم نے کوئی موت ہی نہیں دیکھی. کتنے جنازے پڑے کرونا کے زمانے میں, کتنے لوگوں کو قبر میں اتارا ہوگا ہم نے, ہمارے اپنے چلے گئے. کبھی زندگی میں نے تو نہیں دیکھا تھا ایسا کہ جب صبح اٹھتے تھے تو 10 15 جنازوں کے میسج ہوتے تھے. جس تیزی کے ساتھ پچھلے دنوں لوگ دنیا سے گئے, یہ ہم سب کے لیے میسج ہے کہ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ, تمہارا رہنما میں. میرے پیارے پروفیشنلز, آپ کی لائف کے آپ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں, گول سیٹ کرتے ہیں کہ آج میں اس گریڈ پہ ہوں, میں نے یہاں پہنچنا ہے. آج میں جونیئر ہوں, مجھے سینئر کی سیٹ پہ پہنچنا ہے. مجھے کمپنی کا سی او بننا ہے. 5-10 سال محنت کر لوں, یہ مزید 2 کورسز اور ڈپلوما کر لوں, میری سیلری یہاں پہنچ جائے گی, میں ادھر پہنچ جاؤں گا. یہ پلاننگ ٹھیک ہے, اگر آپ کرتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں, اگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہے. مگر اس پوری پلاننگ میں جنت میں جانے کی پلاننگ کہاں ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی پلاننگ کہاں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہمیں کوئی ایکسٹرا ٹائم ملے گا. نہیں, اسی دوران اچانک سانسیں بند ہوں گی اور میں اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمال کی حدیث آپ کو سناتا ہوں. میرے آقا ویسے ہی سبحان اللہ جو فرمائے وہ کمال ہے, اور اللہ نے ایسے کلمات عطا فرمائے کہ چند جملوں میں, وہ کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کر دینا. اللہ اکبر, بیوٹیفل حدیث پاک. اور اگر اسی ایک حدیث کو آج آپ سمجھ جائیں, یاد کر لیں, میں سمجھتا ہوں میرا بیان کمپلیٹ ہوا اور ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمس. راپے میں جا کر پھر ہمت نہیں بچتی. ہم آپ کو کئی بزرگ ملے ہوں گے جو آج آنسو بہاتے ہیں کہ کاش صحت ہوتی تو میں روزے رکھتا, پیر سلامت ہوتے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھتا, میں بھی دین کا کام کرتا. ارے اگر آپ جوان ہیں, اللہ نے اعضاء سلامت دیے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, جوانی کی جو توبہ ہے وہ اولیاء کا شیوا ہے. اللہ کو بڑا پسند ہے وہ نوجوان جو جوانی کے اندر عبادت کرتا ہے. ایک حدیث پاک اور ہے جس کا مضمون ہے کہ رب کریم قیامت کے دن جن خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا, ان خوش نصیبوں میں وہ نوجوان بھی شامل ہے جس کی جوانی عبادت میں گزرتی ہے. مگر آج کا جوان کہتا ہے ابھی تو مزے کے دن ہیں, ابھی تو عیاشی کے دن ہیں, ابھی تو جوانی ہے, بڑھاپے میں اللہ اللہ کر لوں گا. یہ بھی شیطان کا وار ہے. کیا یو ہیو گارنٹی ٹو بیکم اولڈ؟ آپ کے پاس کوئی ایسی گارنٹی ہے کہ آپ بوڑھے ہوں گے؟ کیا جوان نہیں مرتے؟ 16 سال 17 سال 20 سال 22 سال روز خبریں پڑھ رہے ہیں کہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا. ہم کبھی بھی چلے جائیں گے. تو آقا کا اس فرمان کو یاد رکھو کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانے. جوان ہے تو خوب اچھا علم دین سیکھ سکتے ہیں آپ نالج آف دین سیکھ سکتے ہیں, آپ تفسیر قرآن پڑھ سکتے ہیں, آپ بہت سارا علم سیکھ سکتے ہیں. بڑھاپے کے بعد وہ جو لرننگ اسکلز ہوتی ہیں وہ ڈاؤن ہو جاتی ہیں. تو کیوں نہ اس زمانے کے دور میں, اس اعضاء کی سلامتی کے دور میں ہم خوب اللہ کی عبادت کر لیں. سیکنڈ نبی پاک فرماتے ہیں وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ, صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. اللہ اکبر, یہ اتنی بڑی نعمت ہے صحت. میں آپ کو کیا بتاؤں, ساری دنیا کی دولت ہو کسی کے پاس اور صحت نہ ہو, گردے فیل ہوں, کھا نہ سکتا ہو, بہت ساری بیماریاں ہوں, کیا زندگی ہے اس کی؟ واللہ جو صحت مند ہے وہ بڑا امیر و کبیر ہے, کیونکہ وہ انجوائے کر رہا ہے لائف کو. جب اللہ نے صحت دی ہے نا تو پلیز اس صحت کو غنیمت جانے. یہ بے وقوفی ہے کہ صحت کی حالت میں رب کو ناراض کیا جائے. ارے صحت میں تو رب کو اتنا راضی کر لو کہ اللہ صحت اور باقی رکھے. اب اس کرونا وائرس کے زمانے میں آپ نے بیماری اور صحت کا فرق دیکھا ہوگا کہ کتنی بڑی پرابلم ہے یہ. سانس نہیں آنا, آج کتنی مزے سے ہم کافی دیر سے بیٹھے ہیں, کب سانس اندر جا رہا ہے کب باہر آ رہا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے, مگر یہ سسٹم کام کر رہا ہے. آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, اس نارمل ایئر سے آکسیجن کو نکالنا, اس پورے ایئر سے آکسیجن کو نکالنا, ڈسٹ کو کلیئر کرنا, میں نے ایک پوری تھیوری پڑھی کہ اس کو بنانے کے لیے کتنے
कितना फ़ारेनहाइट लो टेम्परेचर पे जाकर कितनी जबरदस्त प्लांट लगाना पड़ता है, कंप्यूटराइज सिस्टम लगाना पड़ता है, करोड़ों रुपए खर्च करके इस एयर से ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। अल्लाह अकबर, ये हमारे अंदर बिल्ट इन सिस्टम है। हमारे नाक के अंदर ये जो थोड़े से बाल होते हैं, ये डस्ट को रोकने का काम करते हैं। जब ये हवा अंदर जाती है, विद इन अ सेकेंड्स हमारे जिस्म के अंदर ये सिस्टम काम करता है कि ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। हमें पता भी नहीं चल रहा। दुनिया का हर प्लांट रेस्ट मांगता है। 12 घंटे के बाद एक प्लांट बंद करते हैं, दूसरा प्लांट ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बंद करते हैं, जनरेटर पे जब जाते हैं तो जनरेटर को भी बंद करना पड़ता है। कोई ऐसा प्लांट नहीं है जो 24/7 चल सके। अल्लाह अकबर, आप में से कोई 30 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का है। अरे जब से पैदा हुए हो तुम्हारा ये प्लांट बगैर रुके चल रहा है। खुदा की कसम, सिर्फ एक सांस अंदर जाना और बाहर का आना, इस नेमत का भी हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। जिसकी सांस रुकती है ना, उससे पूछो सांस क्या है। मैंने देखे कोरोना के मरीज, हमारी बात होती थी, कहते दुनिया की हमारी सारी दौलत ले लें, कुछ ऐसा कर दें सांस आ जाए। ये जो सांस रुक रही है ना, इसकी तकलीफ वही जानता है जिसको सांस नहीं मिल, जिसका सैचुरेशन लेवल नीचे जाता है। वो बेचारा लेने की कोशिश करता है सांस, मगर उसके लंग्स उसका साथ नहीं देते। नीचे इस्लामी भाइयों, ये कितनी बड़ी नेमत है। आपने वो सोशल मीडिया पे बड़ी पोस्ट वायरल हुई थी कि एक शख्स था अरब शरीफ में और उसको प्रॉब्लम हुई सांस की, वो हॉस्पिटलाइज हुआ और उसको 12 दिन या 10 दिन ऑक्सीजन लगाई गई। जब वो वापस बाहर आया तो उसको 700-800 रियाल या 1000 रियाल का बिल दिया गया। तो वो रोने लगा। डॉक्टर्स ने कहा, आप क्यों रो रहे हैं? अगर बिल ज्यादा हम कम कर देते हैं। कहते नहीं, पैसे बहुत है मेरे पास, बहुत अमीर हूं, मगर मुझे तुम लोगों ने 10-12 दिन ऑक्सीजन दी, उसका बिल 1000 रियाल। मेरी उम्र 72 साल है, मैं 72 साल से रब की नेमत ऑक्सीजन फ्री नजर करेंगे कि अल्लाह तूने मुझे ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया। अंधा नहीं बनाया, बहरा नहीं बनाया, गूंगा नहीं बनाया, लंगड़ा नहीं बनाया। मेरे मालिक घर दिया, फैमिली दी, मैं जेल में नहीं, मैं आजाद हूं। वल्लाही मेरा ये मौजू नहीं है, मगर अगर मैं सिर्फ रब की नेमतें गिनवाना शुरू करूं तो हमारे पास अल्फाज खत्म हो सकते हैं। रब की नेमतों का हम इहाता ही नहीं कर सकते, फिर भी शुक्र नहीं। तो जिसके पास सेहत है ना, खुदारा इस सेहत को गनीमत जानो और खूब अल्लाह को राजी करो। अल्लाह का शुक्र अदा करने का तरीका, जबान से हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र, ठीक है, ये भी एक है, लेकिन प्रैक्टिकल शुक्र ये है कि जो बॉडी रब ने दी है, सेहत वाली दी है, ये बॉडी, ये पार्ट्स ऑफ द बॉडी अल्लाह की नाफरमानी ना करें। जबान दी है और जबान से ही बुरा भला कह रहे हैं। गूंगा नहीं बनाया मगर यही जबान हराम बोल रही है। आंखें दी हैं, अल्लाह ने अंधा नहीं बनाया मगर यही आंखें अल्लाह की नाफरमानी कर रही हैं। ये कितनी बुरी बात है। तो काश ये हदीस आज हम समझ कर जाएं कि जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो, सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। तीसरा पार्ट ऑफ द हदीस, आका फरमाते हैं कि मालदारी को तंग दस्ती से पहले गनीमत जानो। अगर अल्लाह ने माल दिया है ना, तो अब फकीर होने में देर नहीं लगती। अल्लाह ताला जब चाहे ये नेमत वापस ले लेता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अपने बड़े बड़े करोड़ोंपति को कंगाल होते देखा है। कोरोना के जमाने में, इससे पहले जो प्रॉब्लम्स आए, लोग ज़कात देने वाले थे, ज़कात लेने वाले बन जाते हैं। कभी भी ये पहिया चलता है पता नहीं चलता। तो जिसके पास अल्लाह ने, इस वक्त गिना का वक्त है ना, मालदारी है, लोग क्या कहते हैं, यार बस थोड़ा कारोबार और बढ़ जाए फिर सदका दूंगा, फिर मैं फलां नेक काम करूंगा, फिर मैं फलां नेक काम करूंगा। और जब हाथ से ये पैसे चले जाते हैं ना, फिर कहते हैं यार एक वक्त था, इतना माल था, उस वक्त मस्जिद बना लेता, उस वक्त मैं गरीबों की मदद करता, उस वक्त हज कर लेता, उस वक्त ये नेकी का काम कर लेता। बाद में पछताए क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐ अक्लमंद इस्लामी भाइयों, अगर अल्लाह ने दिन अच्छे किए हैं ना, तो उसकी राह में खूब खर्च किया करो। और ये अल्लाह की राह में खर्च करते वक्त अगर एक माइंड सेट बना लें आप, अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन करें बड़ा आसान हो जाएगा खर्च करना। कि अल्लाह की राह में मैं जो भी खर्च कर रहा हूं, बेसिकली वो मेरे ही अकाउंट में जा रहा है। अब कमेटी या बीसी को समझते हैं? अब होती होगी आपके यहाँ भी कमेटी होती भी। आप क्यों डालते हैं कमेटी? कि यार थोड़े थोड़े जमा होंगे और बुरे वक्तों में, मुश्किल वक्त में काम आ जाएंगे। कुछ लोग बच्ची की शादी के लिए कमेटी डालते हैं, कोई घर बनाने के लिए डालते हैं। क्या ये थोड़े थोड़े जमा होंगे और फिर मुझे एक साथ मिल जाएंगे? आओ मैं आपको बताता हूं एक बड़ी कमाल की कमेटी, मदनी कमेटी। हदीस पाक है कि रब फरमाता है, उसका मजमून क्या है, ऐ इब्ने आदम, अपना माल मेरे पास जमा करा दे, न जलेगा, न डूबेगा, न चोरी होगा।
یا نہ کم ہوگا، میں تجھے اس وقت لوٹاؤں گا جس وقت تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ یہ کتنی کمال کی کمیٹی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مال جمع ہو گیا ہے اور اللہ کریم قیامت میں جب لوٹائے گا اور ملٹی پلائی کر کے لوٹائے گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ اللہ کریم تمہارے صدقوں کو اس طرح پالتا ہے، حدیث کا مضمون ہے، جس طرح تم جانور کے بچے کو پالتے ہو، وہ چھوٹا ہوتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بندہ کھجور کا صدقہ دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے پہاڑ جتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اب جب یہ ذہن بن گیا کہ میں اپنے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا رہا ہوں، تو پھر ٹینشن کس بات کی؟ پھر بخل کنجوسی کیسے آئے گی دل میں؟ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی ایسا شخص دیکھا جو آیا کہا یار بہت افسوس ہو رہا ہے آج۔ کیوں بھائی افسوس کیوں ہو رہا ہے؟ یار جیب میں 20,000 روپے تھے، آتے آتے میں اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا رہا ہوں۔ تو کہے گا یار کس بات کا افسوس ہے، جیب میں تھے اور اکاؤنٹ میں چلے گئے، تمہارے پاس ہی تو ہیں، ٹینشن کس بات کی؟ واللہ جس دن آپ کا یہ ذہن بن گیا نا کہ یہ جیب سے نکل کر اللہ کی راہ میں جا رہا ہے اور میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، پھر آپ کا روز کچھ نہ کچھ جمع کرانے کو جی چاہے گا، چلو یار آج تھوڑے پیسے اور ہیں اور اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتا ہوں تاکہ مجھے آخرت میں کام آئے۔ تو جس کا یہ ذہن بن جاتا ہے وہ زکوٰۃ بھی پوری دیتا ہے، زکوٰۃ کے بعد صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، صدقہ جاریہ والے کاموں میں خرچ کرتا ہے تاکہ ادھر بھی اللہ نے ادھر بھی دیا ہے۔ مصروفیات اتنی ہو گئی کہ اب وقت نہیں مل رہا، تو جس کے پاس جتنا ٹائم ہے اس فراغت کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ مشغول ہو جاؤ اور پھر افسوس کرنا پڑے کہ وہ وقت میں نے ضائع کیوں کیا۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن روایتوں کا مضمون ہے جو نیک ہوں گے نا وہ بھی پچھتائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں گناہ گار بھی پچھتائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی حضور گناہ گار کا پچھتانا تو سمجھ آتا ہے کہ اس نے اتنے سارے گناہ کیے ہیں، نیک آدمی کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا نیک اس لیے پچھتائے گا کہ اس کو وہ وقت یاد آئے گا کہ جو وقت اس نے فضول گزارا، وہ لمحات بھی اگر میں عبادت کر لیتا، ان لمحوں میں بھی میں ذکر اللہ کر لیتا اور کچھ اللہ کو راضی کرنے والا کام کر لیتا تو اس کا ریوارڈ مجھے بھی مل جاتا، کیونکہ اب وہ انعامات دیکھ رہا ہوگا نا، وہ وہاں موجود ملنے والی نیکیاں دیکھ رہا ہوگا، پھر اسے خیال آئے گا کہ کاش وہ فضول وقت جو میں نے گزارا تھا وہ بھی میں اللہ کی عبادت میں گزارتا تو مجھے اس کا بھی اجر مل جاتا۔ تو بعد کے پچھتانے سے بہتر نہیں ہے کہ ابھی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر لی جائے، ابھی اپنا شیڈیول سیٹ کر لیا جائے، ابھی اپنے شیڈیول کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کی پلاننگ کر لی جائے۔ اگلی جو حدیث کا پارٹ ہے، آقا فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ واللہ یہ حدیث ایک حدیث اور اس کے یہ 5 پارٹس جو ہیں اگر یہ دل میں بیٹھ جائے نا تو زندگی بہترین ہو سکتی ہے۔ مرنا ہم سب نے ہے مگر ابھی ہم زندہ ہیں، ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ چند سیکنڈز میں آپ نے کیا کر لیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ان سانسوں سے ان لمحوں سے ہم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ وہ پودا لگا رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور درخت لگا رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بہترین درخت لگانے کا طریقہ بتا دوں، اور پھر خود فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے ہر کلمے کے عوض یعنی بدلے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ یہ ہے وقت کا استعمال کہ بندہ تھوڑا تو کہتے چنکس آف ٹائم۔ آج کل تو ایک نئی اصطلاح چل رہی ہے یونیورسٹی آن روڈ، ہیں لوگ جناب گاڑی میں بیٹھ کر، ٹرین میں بیٹھ کر، بس میں بیٹھ کر ٹریول ٹائم میں پڑھ رہے ہیں اور اسی جناب ٹائم کے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں اسٹڈی حاصل کر کے ڈگریاں لے رہے ہیں۔ لوگوں کو اتنا بھی اپنے وقت کا احساس ہے، لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر سے جب میں آفس کے لیے نکلوں تو راستے پر درود پڑھتا رہوں، ذکر کرتا رہوں، جیسے ہی آفس میں تھوڑا فارغ وقت ملا تھوڑی، اب مثال دیتا ہوں، اگر جس کا مائنڈ سیٹ بن جائے کہ یار یہ وقت میں نے یوز کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں گئے اور کسی نے کہا کہ جناب آپ کو 7 منٹ 8 منٹ ویٹ کرنا پڑے گا، اور مائنڈ سیٹ بنا ہوا، ہم کیا کرتے ہیں کوئی بات نہیں، فوراً موبائل نکالا اور جناب اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کھولے، 7 منٹ کیا 17 منٹ نکل جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اگر یہی موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈڈ ہوتا تو 7-8 منٹ میں سورہ یاسین کی تلاوت ہو جاتی ہے، اور حدیث پاک کا مضمون ہے جو سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ کا ویٹنگ ٹائم قرآن ٹائم بن سکتا ہے، آپ کا ٹریولنگ ٹائم درود ٹائم بن سکتا ہے، آپ کو جدھر موقع ملے آپ کہیں یار اچھا وضو بھی ہے 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کرے واقعات سناتا ہوں، وہ لوگ جو کتنے نیک تھے
مگر اس کے باوجود وہ خوف خدا والے تھے. کتنا ڈرتے تھے. سیدنا عتبہ غلام رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مکان کے پاس سے گزرے. آپ گزرے تو آپ کانپنے لگے, آپ کو پسینہ آ گیا. لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہو گیا؟ کہتے وہی جگہ ہے جہاں میں نے چھوٹی عمر میں گناہ کیا تھا. یعنی بزرگان دین کو اپنا ایک ایک خطا یاد ہوتی تھی, توبہ کر لی پھر بھی روتے تھے. آج ہمارا حال کیا ہے پتہ ہے؟ اچھے لوگوں کی نشانی کیا ہے کہ گناہ کر کے یاد رکھیں اور نیکی کر کے بھول جائیں. ہمارا بالکل الٹا حساب ہے. ہمیں گناہ بالکل یاد نہیں رہتے, نیکیاں ساری یاد رکھی ہیں. 15 سال پہلے کا حج بھی یاد ہے, 20 سال پہلے کا عمرہ بھی یاد ہوگا, 7-8 سال پہلے مسجد میں کوئی چندہ دیا وہ بھی لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو بتاتے ہیں لوگ, ہم ملتے نا الحمدللہ, بڑا اللہ نے کرم کیا. 2000 میں حج پہ گئے تھے, 2005 میں عمرہ بھی کیا. یہ ہماری مسجد جو محلے میں بن رہی ہے 2008 میں ہم نے وہاں چھت ڈلوائی تھی. اللہ کی رحمت سے رجب شعبان رمضان کے روزے رکھتے ہیں. ارے بھائی کس نے آپ سے پوچھا ہے اپنی نیکیاں ہمیں بتائیں؟ آپ کو 15 سال پرانا حج یاد ہے, کل صبح جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے, آج آپ کی آنکھوں نے حرام دیکھا وہ یاد ہے, تھوڑی دیر پہلے غیبت ہو گئی تھی وہ یاد ہے, few minutes before وہ نیکی وہ گناہ یاد نہیں. توبہ کب کرو گے جب گناہ ہی بھولتے جا رہے ہو؟ یہ تھے بزرگان دین. سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے, کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں. بچپن میں آپ سے خطا ہوئی تھی, آپ جب بھی کوئی نیا جوڑا سلواتے تھے اس کے گریبان پر وہ خطا لکھواتے تھے تاکہ دیکھ کر روتے رہیں اور یاد کرتے رہیں. بار بار اللہ سے معافی مانگتے تھے. اور ہم وہ لوگ ہیں, یہ ہماری سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے, یہ ہمارا حساب کتاب ہے کہ گناہ کر 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 کے بھولے جا رہے ہیں. ارے تمہیں ہمیں تو اپنے گناہ ہی یاد نہیں ہے تو معافی کیسے مانگیں گے؟ اتنے گناہ. اللہ اکبر. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں, کتنے بڑے صحابی رسول ہیں. آپ کے بارے میں آتا ہے نبی پاک فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر جس گلی سے گزر جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. Try to understand the status of سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ in the court of Allah سبحانہ و تعالیٰ. کیا مقام ہے. مگر خود حضرت عمر فاروق کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا عالم کیا تھا, خود احتسابی کا عالم کیا تھا کہ جب رات آتی تھی تو اپنے پیر پر درہ مارتے تھے اور کہتے تھے بتا تو نے آج کیا کیا ہے. خود اپنے آپ سے پوچھتے تھے, جن کا شب و روز نیکیوں میں گزر رہا ہے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ کسی باغ میں گئے تو کسی صحابی نے آپ کو دیکھا کہ آپ باغ کی دیوار کے ساتھ اکیلے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے کیا بات کر رہے ہیں, واہ تجھے لوگ امیر المومنین کہتے ہیں اور پھر بطور عاجزی کہتے, اور تو وہ ہے اللہ سے نہیں ڈرتا. یاد رکھ اگر تو نے اللہ کا خوف نہیں رکھا تو اس کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. یہ حضرت عمر ہیں جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تجھے اللہ کا خوف کرنا ہوگا. آج ہم میں سے کون ہے جس نے اکیلے میں بیٹھ کر اپنے آپ سے بات کی ہو کہ تو کر کیا رہا ہے؟ مرنا نہیں ہے تجھے, حرام کمائے گا, حرام دیکھے گا, حرام سنے گا. یہ آنکھیں کتنی کمزور ہیں, کبھی سوچا ہم نے؟ سرما لگاتے ہیں نا, ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ سلائی کہیں زور سے لگ گئی تو آنکھ میں تکلیف ہو جائے گی. ہم ایئر بڈز استعمال کرتے ہیں, ہمارے کان کتنے کمزور ہیں کہ جب کبھی زور سے وہ روئی کا وہ جو سلائی جو اندر چلی جائے ایئر بڈ کی تو کان میں درد ہو جاتا ہے. اتنے کمزور ہیں ہم. مگر حرام دیکھنے والے کے بارے میں آیا کہ اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی, اس کی پھر جناب بیرون ملک کے سفر ہوں گے. ساری زندگی کا گول بنایا ہوا ہے آپ نے. اس میں موت کا کہاں ٹارگٹ ہے, جنت کی بات کہاں ہے, قبر روشن کرنے کی بات کہاں ہے؟ اگین وی آر ناٹ اگینسٹ. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا بہتر کرنے کی کوشش نہ کریں, اگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق حلال کما رہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اسی کے دوران آخرت کی تیاری کرنی ہوگی, اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہوگا, اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرنے ہوں گے. خوش نصیب وہ ہے جو دنیا میں بھی خوشحال ہے اور آخرت میں بھی خوشحال رہے. اللہ مجھے اور آپ کو ایسا بنا دے. وہ کتنا بد نصیب ہے, کبھی سوچے. میں کبھی جاتا ہوں کچھ لوگوں کے گھر اور جب میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ بڑے کمال کے گھر ہیں, بڑے سافٹ بیڈز ہیں اور بڑی زبردست ان کی بیڈ رومز ہیں, ڈرائنگ رومز ہیں, تو پھر کبھی ہمت ہوتی ہے تو عرض کرتا ہوں کہ حضرت اللہ نے آپ کو کتنا پیارا دنیا میں گھر دے دیا ہے. کبھی سوچا آپ نے کہ یہاں نرم بستر کے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی, اگر قبر میں سانپ اور بچھو ہو گئے تو کیا ہوگا؟ جس کو اللہ نے دنیا میں اچھے گھر دیے نا اس کو تو زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ آخرت میں بھی اچھے گھر ملے. قبر بھی بڑی نرم بستر والی ہونی چاہیے, جنت کی ہواؤں والی ہونی چاہیے, ورنہ ہمیں تو یہاں بغیر جنریٹر کے, بغیر ایئر کنڈیشن کے, بغیر اچھے پلوں کے نیند نہیں آتی, تو ادھر کیا کریں گے؟
وہاں بھی نرم مل سکتا ہے، وہاں بھی آسانیاں مل سکتی ہیں. بس لائف کو ماڈیفائی کر لیجئے، اپنی زندگی کے کچھ ٹارگٹ یوں سیٹ کر لیجئے کہ کچھ بھی ہو جائے، ایٹ اینی کاسٹ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. نیت کر لیں آج کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہم کبھی بھی حرام روزی کی طرف نہیں جائیں گے. یہ ایمان اپنا بنا لیں. یہ جو بعض اوقات ہوتا ہے نا، یہ نیچے ہو جائے تو میں اوپر ہو جاؤں، پروفیشنل جیلسی چل رہی ہوتی ہے، سازشیں آفیسز میں چل رہی ہوتی ہیں، یار یہ آگے کیوں بڑھ گیا، میں کیوں پیچھے رہ گیا. اس سے نکل جاؤ. ایک جملہ آج یاد کر لو، جو میرے نصیب میں ہے نا وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، یاد رکھیے گا. اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. تو آپ کے خلاف سارا زمانہ ہو جائے، جو مقدر میں وہ آپ کو مل کر رہے گا، اور آپ سب کے خلاف کسی کے خلاف ہو جائیں اس کا ایک نوالا بھی کم نہیں کر سکتے. تو اپنے اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنی روزی کی فکر ضرور کریں، مگر اتنی نہ کریں کہ آخرت کو بھول جائیں. ایک اور آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. یاد رکھیے قرآن پاک میں اللہ کریم نے ہم سے روزی کا وعدہ کیا ہے. جو کچھ ہمیں ملنا ہے نا وہ مل کر رہے گا، مگر مغفرت کا وعدہ نہیں کیا ہے. جس چیز کا وعدہ ہے اس کے پیچھے ساری دنیا پریشان ہے. کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، سال بعد کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، اتنی ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں. حالانکہ روزی کا وعدہ ہے وہ مل کر رہے گی، مگر مغفرت کا وعدہ نہیں ہے، اس کی ٹینشن ہی کسی کو نہیں ہے. ایسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کئی لوگ آتے ہیں، حضور دعا کریں، بڑا کاروبار کا مسئلہ ہے، ہماری روزی میں برکت ہو جائے، رات نیند نہیں آتی، سوچتا رہتا ہوں. ایسا کوئی نہیں آتا، یہ شاذ آتا ہے کہ حضور دعا کر دے بخشا جاؤں، رات نیند نہیں آتی کہ میری بخشش ہوگی کہ نہیں، قبر میں جاؤں گا تو رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، میرا ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں. فکر تو اس کی کرنی ہے نا، مگر اس سے ہم دور ہو گئے. ہمارے اسلاف تو ایسے ہوتے تھے کہ جو ہر معاملے میں آخرت کی فکر لے آتے تھے. اللہ اکبر، میں آپ کو کر دیا تو وہ حمامی گھبرا گیا کہ تو اب روتے کیوں؟ نہیں ہے پیسے تو جانے دیتا ہوں، ناراض تو نہ ہو. کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھے پیسوں کی وجہ سے روک لیا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج درہم نہ ہونے کی وجہ سے مجھے ایسے حمام میں جانے سے روک دیا جس میں نیک بھی جا رہے ہیں، گناہگار بھی جا رہے ہیں. اگر قیامت کے دن نیکیاں نہ ہونے کی وجہ سے مجھے جنت میں جانے سے روک دیا گیا